لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أحب حسنا فأحبه وأحب الله من يحبه. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ سب کی خدمت میں اور وقت کے امام کی خدمت میں آج اس جشن کی تاریخ کے جو ولادت باسعادت نور نظر رسول اللہ اور نور نظر جناب سیدہ اور امیر المؤمنین سبط رسول امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ تمام مجروح دلوں کے مرہم کا کام کرے گا انشاءاللہ یہ ذکر. اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے. لہٰذا اس ذکر کو منانے میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر سے رسول اللہ خوش ہوئے، جس ذکر سے، جس کے آنے سے اللہ خوش ہوا، جس کے آنے سے ملائکہ خوش ہوئے. تاریخ میں ملتا ہے کہ شب سے شنبہ تھی اور ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ 3 ہجری. اور جب رسالت ناب کو یہ خبر ملی کہ جناب سیدہ کے گھر میں ولادت ہو گئی ہے تو آپ مبارکباد دینے کی خاطر آئے. اور جب آپ پہنچے ہیں تو ساتھ ساتھ جبریل امین کا بھی نزول ہوا اور آپ نے اپنے نور نظر امام حسن مجتبی کو آغوش میں لیا. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن مجتبی کا چہرہ سفید اور رنگ گورا، بال گھنگریلے اور چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا کہ اس وقت رسالت مآب کے سامنے امیر المؤمنین نے، اب دیکھیں جب انسان کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو کیا تعریف کرے. امام امیر المؤمنین نے فرمایا: یا رسول اللہ، یہ بیٹا تو ہو بہو آپ جیسا نظر آتا ہے. یعنی انتہائی تعریف یہ تھی امیر المومنین کی نگاہ میں کہ یہ فرمائے کہ یہ آپ جیسا نظر آ رہا ہے. اور بعض تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، علماء نے اس تاریخ کو ذکر کیا، لوگ لکھتے ہیں، تاریخ دان اس بات کو لکھتے ہیں، فرماتے علیہا بہاء الملوک و سیماء الانبیاء. امام حسن مجتبی کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ملوک اور بادشاہوں جیسی ہیبت رکھتے تھے اور انبیاء جیسی خوبصورتی رکھتے تھے. امام حسن مجتبی کی اتنی فضیلت ہے. لہٰذا آپ تاریخ میں دیکھیں، اب ظاہر سی بات ہے یہ امام حسن مجتبی کے لیے فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ ماہ مبارک رمضان کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں انسان کی ہدایت کا سامان اس طرح فراہم کیا کہ قرآن صامت بھی اس مہینے میں آیا، قرآن ناطق بھی اس مہینے میں آیا. یہ پروردگار عالم کا ایک کرم ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں ہے اور امام حسن مجتبی کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے. اور یہ بھی شاید میں نے یہ جملہ یہاں کہا تھا یا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ بھی امتیازات امام حسن مجتبی میں سے ہے کہ آپ
کے لیے, آپ کی ولادت کے لیے شہر اللہ کا انتخاب کیا گیا, اللہ کے مہینے کا. اور امام حسن وہ ہیں کہ جن کے بابا بیت اللہ میں آئے اور وہ خود شہر اللہ میں آئے. یعنی مکان جو اللہ سے منسوب ہے وہ بابا کا ہے, اور زمانہ جو اللہ سے منسوب ہے وہ بیٹے کا ہے. تو چاہے زمانہ ہو اللہ کا یا مکان ہو اللہ کا, سب علی اور اولاد علی کا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسن مجتبی آغوش رسالت مآب میں ہیں. رسالت مآب جو ہے وہ امام حسن مجتبی کو دیکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں, اور اتنے میں جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے. یا رسول اللہ, اللہ پر درود و سلام بھیجتا ہے, اور یہ فرمان جاری کیا گیا ہے کہ اس نو مولود کا نام حسن رکھا جائے. گزشتہ سال اس بات کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حسن جو نام تھا وہ اس سے پہلے عرب نے کبھی نہیں سنا تھا. حسن واز اے اسپیسیفک نیم, اس سے پہلے کسی کا نام حسن تھا ہی نہیں عرب میں, پہلی دفعہ. یہ بھی امام حسن مجتبی کا امتیاز ہے, اور یہ میں نے بات آپ سے بیان کی تھی اس سال بھی کہ یہ ایک خاص پروردگار عالم کا کرم تھا اور یہ اہتمام تھا کہ امام حسن مجتبی کے نام میں امام علی کی فضیلت چھپی ہے. اب پتہ نہیں آپ میں سے کس کو یاد ہے, اب کوئز اس وقت کوئز نہیں ہو رہا, ورنہ میں کوئز رکھتا آپ کے لیے کہ کیوں, کس طریقے سے امام حسن مجتبی کے نام میں امیر المؤمنین کی فضیلت چھپی ہوئی ہے. بس اشارہ کر کے چلے تاکہ آپ کے اذان عالیہ جو ہے ریفریش ہو جائے. کہ جب جبرائیل امین نازل ہوئے تو کیا کہا تھا کہ چونکہ آپ علی کی نسبت آپ سے وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے, لہٰذا آپ ان کا نام حسن رکھیے. لہٰذا جب لوگ پوچھتے تھے کہ حسن کے معنی کیا ہے, حسن کہاں سے نام آیا, تو یہ حدیث بھی دہرائی جاتی تھی کہ جو موسیٰ کو, جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے وہی علی کو رسول سے نسبت ہے. لہٰذا امام حسن کے نام میں مولا علی کی فضیلت چھپی ہوئی ہے. اب جب یہ نام سامنے آیا تو حسن جو خود لفظ ہے عربی زبان میں, یہ صفت مشبہہ کہلاتا ہے یا مشبہہ. صفت مشبہہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایسی صفت کہ جو اپنے موصوف سے کبھی جدا نہ ہو سکے. ایک ہوتا ہے اسم فاعل یعنی وہ صفت کہ جو کبھی ہے کبھی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کہوں میں ذاکر ہوں, تو ذاکر اسم فاعل ہے. جب میں خاموش ہو جاؤں گا تو میں ذاکر نہیں ہوں, جب میں بول رہا ہوں تو میں ذاکر ہوں. ایک آدمی قائم ہے, کھڑا ہے, جب وہ کھڑا ہے تو قائم ہے, جب بیٹھ گیا تو وہ قائم نہیں ہے. لیکن حسن جو ہے وہ صفت مشبہہ ہے, یعنی ایسا حسن کہ ہمیشہ حسن کے ساتھ موجود رہے گا. یہ ایسا حسن ہے کہ جو ہمیشہ امام حسن کے ساتھ موجود رہے گا. اور یہ نام اتنا اچھا نام تھا کہ پہلے شہزادے کا نام حسن ہے اور دوسرے شہزادے کا نام اسم مصغر حسین رکھا گیا. یعنی حسن اور حسین دونوں نام ہیں ایسے شہزادوں کے کہ جو پہلا جو سبت رسول ہے وہ ایسے حسین کہ جو بڑا حسن, اور دوسرے والے ایسے حسین کہ جو چھوٹا حسن. مصغر اس میں مصغر ہے, لہٰذا یہ نام خاص نام ہے امام حسن علیہ السلام کا. اب جب یہ نام امتیازی نام رکھتا ہے تو ایک اور خصوصیت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. وہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ اور ہمارے درمیان اگر کسی کا باپ سید ہو, ہاشمی ہو, تو ہم اسے کہتے ہیں سید, اور اگر کسی کا باپ بھی سید ہو, ماں بھی سید ہو, تو اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین, یعنی دونوں طرف سے وہ سید ہے. اس کا شجرہ دونوں طرف سے کیا ہے, نجابت رکھتا ہے, عظمت رکھتا ہے. تاریخ میں امام حسن مجتبی سے پہلے کوئی ایسا بچہ نہیں آیا جو نجیب الطرفین ہو. غور کیا اس بات کے اوپر, نجیب الطرفین جو سب سے پہلے, امام حسین سے بھی پہلے جو نجیب الطرفین ہے, ہاشمی جن کی ماں بھی ہے اور جن کے بابا بھی ہیں, وہ حسن مجتبی ہے. اور امام حسین سے پہلے ایک اور تیسری خصوصی امتیاز وہ یہ ہے کہ امام حسن سے پہلے کسی بھی امام معصوم یا کسی بھی نبی یا ولی کو یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ اس کی ماں بھی معصوم ہو اور اس کا باپ بھی معصوم ہو. یہ خاص امام حسن مجتبی جب آئے ہیں تو بہت سے مفاہیم زندہ ہوئے, بہت سے مفاہیم, نئے مفاہیم, نام نیا, یہ نسبتیں نہیں, یہ فضائل نئے. آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ انبیاء میں, اولیاء میں, اصفیاء میں سب لوگ سخی ہیں, سب لوگ سخی ہیں. کوئی کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی امام سخی نہ ہو, کوئی نبی سخی نہ ہو؟ سخاوت جو ہے وہ انسان کا وقار ہے, انسان کی عزت ہے. سخاوت جو ہے وہ انسان کی خصوصیت ہے. لیکن امام حسن مجتبی ایسے سخی ہیں کہ ان کا دسترخوان آج بھی موجود ہے. ہم اور آپ دسترخوان جناب آدم نہیں بچھاتے ہیں, ہم آپ دسترخوان جناب اسماعیل, جناب ابراہیم, جناب نوح نہیں بچھاتے, لیکن ہم اور آپ دسترخوان امام حسن ضرور بچھاتے ہیں.
ہے کہ نہیں؟ تو یہ امتیاز ہے، یہ ہر ایک سخی ہے، لیکن جس طریقے سے امام حسن نے اپنے دسترخوان پر لوگوں کو بیٹھا کر کھلایا ہے وہ صرف امام حسن کا امتیاز ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کون ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ لہٰذا دنیا کو بانٹنا، دنیا کو ماہ مبارک رمضان غربا کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، غربا کو کھلانے کا، چاہے غریب ہو چاہے غریب نہ بھی ہو، ایسا نہیں کہ صرف غریب کو کھلائے، انسان نہیں، افطار پہ بلائے لوگوں کو، افطار جو ہے وہ بانٹے۔ لہٰذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سخاوت مشہور ہے، امام کا نام مشہور ہے۔ اور امام علیہ السلام کے لیے ایک اور امتیاز خاص یہ ہے کہ جس طریقے سے رسالت مآب نے امام حسن مجتبی سے محبت کا اظہار کیا، کسی اور سے کبھی اس طرح سے محبت کا اظہار ہی نہ کیا۔ خاص یہ امتیاز امام حسن مجتبی کا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسن مجتبی کو رسالت مآب دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم، یہ دعا کرتے، جس حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، آپ فرماتے تھے اللہم انی احب حسنا، کہ پروردگارہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے پروردگارہ تو بھی حسن سے محبت کر، میں بھی محبت کر رہا ہوں اور تو بھی محبت کر، واحب اللہ، کہ جو بھی حسن سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یعنی حسن علیہ السلام کی، امام کی محبت کا اثر یہ ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے کہ جب ہم اس محفل میں آ رہے تھے تو یہ سوچ کے آ رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قطعاً سب نے یہی غور کیا ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں یہ اطمینان اگر آ جائے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو آئے اور ذکر امام حسن کرے، کہ اگر ذکر امام حسن کیا اور محبت امام حسن کا اظہار کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ امتیاز ہے خاص محبت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر رسالت مآب کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ ھذا ابنی تفاحتی ثمرۃ فؤادی، کہ یہ میرا بیٹا حسن کون ہے؟ یہ میرے دل کا چین ہے، یہ میری زندگی کا میوہ ہے، یہ پھل ہے، یہ فروٹ ہے میرا۔ فؤادی مہجۃ قلبی، میرے دل کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حسن مجتبی ہے، یہ میری روح ہے، یہ میری جان ہے۔ وقرۃ عینی، حسن کون ہے؟ حسن میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر امام حسن مجتبی رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اگر کوئی ذکر امام حسن مجتبی کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے، یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ من آذاہ فقد آذانی، کہ اگر کوئی حسن کو اذیت دے تو گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ امام حسن مجتبی کو بار بار ایک اور حدیث خود امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ حسن آ رہے ہیں اور رسول سامنے بیٹھے ہیں تو رسالت مآب فرماتے تھے بے ابی انت، اے میرے لال، اے میرے حسن، میرے ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ امام حسن کو دیکھ کر رسالت مآب کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو لوگ رسول پر قربان ہو جانے کی باتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں کہ دنیا چاہ رہی ہے رسول پر قربان ہو جائے اور رسول چاہ رہے ہیں حسن پر قربان ہو جائے۔ یہ عظمت امام حسن مجتبی ہے۔ فرماتے ہیں بے ابی انت و امی من احبنی فلیحب ھذا، کہ خدا کی قسم میرے ماں اور باپ حسن پر قربان ہو جائیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسن سے بھی محبت کرے۔ اور پھر اس کے بعد ایک خاص جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ سن لیا ہے وہ جا کر بتائے اس کو کہ جس نے یہ بات نہیں سنی، بلغ الشاہد الغائب، جس نے یہ بات نہیں سنی جا کر اس کو بتائے، جس نے بات سن لی ہے جا کر بتائے اس کو کہ جس نے یہ بات نہیں سنی۔ اس کا مطلب رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ امام حسن مجتبی کی محبت کی تبلیغ ہونا چاہیے، امام حسن مجتبی کی محبت کی تبلیغ ہو، نہ صرف نماز کی تبلیغ ہو، روزے کی تبلیغ ہو، بلکہ تبلیغ کا ایک اہم ترین عنصر یہ ہے کہ حسن مجتبی سے محبت کی جائے، حسن مجتبی کی محبت کو عام کیا جائے اور لوگوں کے درمیان یہ بات بتائی جائے۔ ابو ہریرہ جیسا راوی کہ جن کی بڑی عزت و احترام ہے بعض
فرق کے درمیان، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی میں حسن مجتبی کو مدینے کی گلیوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ رسالت مآب ان کو اپنے دوش مبارک پر سوار کر کے سواری دیا کرتے تھے. یعنی رسالت مآب نے یہ کام اتنا انجام دیا کہ جو دشمن ترین شخص بھی ہے وہ اس فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا. یہ چیزیں لوگوں تک پہنچنا چاہیے، مسلمانوں تک پہنچنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پہچنوایا اپنے نور نظر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو. پھر جب امام حسین آگے، اچھا بہت سی ایسے واقعات کہ جو ہمارے درمیان امام حسین کے لیے مشہور ہیں وہ امام حسن کے لیے بھی ہیں. مثال کے طور پر امام حسن مسجد تشریف لا رہے ہیں، آپ کا پیر جو ہے وہ ابا کے دامن میں تھوڑا سا الجھتا ہے اور آپ گرنا چاہتے ہیں، رسالت مآب منبر سے اٹھ کر، یہ پورا واقعہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے یہ امام حسن کے لیے بھی نقل ہوا ہے کہ رسالت مآب نے امام حسن کو اٹھایا آغوش میں اور لے کر منبر کے اوپر آئے اور فرمایا ھذا حسن فاعرفوہ، کہ یہ میرا حسن ہے، اس کو پہچانو. رسالت مآب نے جہاں پر دین کی اقدار، نماز، روزہ، شریعت کے احکامات کو بیان کیا، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ امام حسن مجتبی کی بھی تبلیغ کی، ان کی محبت، ان کا احسان. لہٰذا یہ واقعات، یہ معجزات، یہ کرامات ضروری ہیں انسان پڑھے جانے. کتاب مجمع البحرین فی مناقب السبتین میں یہ کتاب جو ہے وہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس کتاب سے مسلسل چیزوں کو نقل کیا ہے، اور شیخ حر عاملی نے بھی اپنی کتاب میں جو ہے وہ اثبات الہدیٰ میں اس واقعے کو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں نقل کیا. یہ واقعہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے دل جو ہے محظوظ ہوں گے اور اس کو سنیں گے اور ذکر امام حسن سے منور ہوں گے. یہ واقعہ ہم کسی کے گھر پہ مجلس میں پڑھ چکے ہیں لیکن ممبر سے یہاں پر ابھی تک نہیں پڑھا. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور بصائر الدرجات جیسی کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ امام حسن مجتبی کی زندگی کا دوران ہے، اور یہ میں واقعہ اسی پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ توسل کس طرح کرنا چاہیے، انداز توسل کیا ہونا چاہیے. امام حسن مجتبی کے زمانہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ چائنا کا کوئی ایمپرر ہے، اور یہ چین کا جو ایمپرر ہے یہ اس کا ایک وزیر ہے، اور چائنا کا جو ایمپرر ہے، کسی محلے کا، کسی منطقے کا جو ایمپرر ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کے وزیر کا ایک بیٹا ہے. ایمپرر کی بیٹی اور وزیر کا بیٹا آپس میں عاشق ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ عشق جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں. بہرحال یہ خبر جو ہے وہ اس بادشاہ کو نہیں مل پاتی. ایک دن یہ اپنے نشے میں دھت بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک اس کے پاس خبر آئی کہ بتایا گیا کہ اس کی بیٹی اور وزیر کے بیٹے کا کیا ہے، چکر چل رہا ہے، افیئر ہو گیا. اب انہوں نے جو ہے بادشاہ نے یہ بات سنی اور نشے کے عالم میں یہ حکم جاری کر دیا کہ دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، بیٹی کو بھی مار دیا جائے اور بیٹے کو بھی مار دیا جائے، وزیر کے بیٹے کو. اب بہرحال یہ خبر پھیل گئی اور جو ہے وہ بادشاہ کا جو ہے وہ حکم کی تعمیل ہونا تھی، اور یہ کہا گیا کہ اگر یہ کسی نے اس کے اندر جو ہے وہ سرپیچی کی اور تعمیل نہیں کی تو ہم اس کو ہی گردن کو اڑا دیں گے. بہرحال بادشاہ کا جو ہے وہ نشہ اترا تو اس کے سامنے اس کی بیٹی کا سر پیش کیا گیا. اب جب اس نے اپنی بیٹی کا سر دیکھا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہ میں نے کیا حرکت کی. لہٰذا یہ روایات میں ہمارے جو موجود ہے کہ انسان نشے کے عالم میں جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہ لے، اور غصہ بھی جو ہے وہ دوسرا نشہ ہوتا ہے. انسان غصے کے عالم میں بھی کوئی فیصلہ نہ لے، غصہ بھی جو ہے اس لیے کرنا حرام قرار دیا گیا. تو بادشاہ نے اپنا سر پیٹ لیا کہ بھئی یہ میں نے کیا کر دیا، میری بیٹی مر گئی. اور اب اس نے جو ہے وہ فرمان ایک اور جاری کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری مملکت کے تمام اطباء کو جمع کیا جائے. اطباء یعنی ڈاکٹرز کو، تمام ڈاکٹرز اور سرجنز کو جمع کیا جائے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب کو جمع کیا جائے، اور میری بیٹی کا سر تن پر دوبارہ لگا کر اس کو زندہ کیا جائے. بادشاہ سلامت ہیں، ان کا فرمان جاری ہو گیا. اب لوگ پریشان، لوگوں نے آ کے بڑھ کے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیسے اس کو زندہ کریں، یہ بات ممکن نہیں ہے. اب اس کی ذہنی میں نہیں آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، میری بیٹی نہیں مر سکتی، اور تم لوگوں نے کیوں یہ حکم جاری کیا. وہ دوبارہ اپنے وزراء کے اوپر جو ہے وہ آگ ببولا ہوا اور بڑا غصہ کیا، اور اس نے کہا کہ اگر میری بیٹی زندہ نہیں ہوئی تو میں تم تمام وزراء کو مار ڈالوں گا. اب سب بڑے پریشان. اس بادشاہ کے اب یہاں پر تاریخ جو ہے وہ دو طریقے کی روایات ہوگی. میں ایک جو اثبات الہدیٰ میں موجود ہے اس کو نہیں، بلکہ جو مین اس میں مجموع البحرین موجود ہے اس کو پڑھ رہا ہوں. تو اب بادشاہ کے دربار میں ایک شخص تھا جو حجاز کا شخص تھا، رہنے والا تھا، اور وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. اس نے اپنے آپ کو آئیڈینٹی چھپا کے رکھا تھا، اپنی آئیڈینٹی کو، اور وہ وہاں گیا اس لیے تھا کہ چائنا سے جو پیپر بنتا تھا اس کو سیکھنے گیا تھا. رسالات میں آپ سے سن رکھا تھا اطلب العلم من الصین، تو وہ چلا گیا سیکھنے، اور وہاں کی بارود جو تھی اس کو یہاں لے کر آنا چاہتا تھا، لہٰذا وہاں گیا ہوا تھا.
تو اب جب اس کو پتا چلا کہ بھائی بادشاہ جو ہے وہ سب کو مار ڈالیں گے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں ایک بات کہوں تو جو ہے وہ آپ اجازت دیں میں ایک بات کہوں؟ کہا بولو۔ کہا یہ کام صرف اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کر سکتے ہیں، چونکہ ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، لیکن اب ان کا آسمان سے زمین پر آنا ناممکن ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی بدولت عیسیٰ کو نبوت ملی ہے۔ توجہ کریں، امام حسن مجتبیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ کہا کہ ایک ایسا بھی شخص ہے، اچھا وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں عیسیٰ کون ہے اور موسیٰ کون ہے، انہوں نے یہودی ہے نا وہ۔ تو اب اس نے کہا کہ لاؤ اس کو۔ کہا کہ نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا وہ حجاز میں ہے اور یہاں سے تقریباً مہینوں کا فاصلہ ہے۔ تو بادشاہ کو جو ہے وہ اس کا حکم جاری ہوا کہ نہیں، اس کو تیز گھوڑا دیا جائے، اس کو تیز سواری دی جائے، اور جاؤ اور جس کو تم کہہ رہے ہو لے کر آؤ۔ اب یہ جو ہے وہ گیا آدھے راستے، اور آدھے راستے میں جانے کے بعد خود یہ سوچنے لگا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں چاہ رہا تھا کہ فضائل بیان کروں اور یہ مجھ سے جو ہے وہ کیا ہو گیا، الٹا میری جان پر بنائی۔ لیکن انسان کو کبھی بھی فضائل اہل بیت کو بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے انسان کی جان ہی پر بنائے لیکن فضائل ضرور بیان کرے۔ کم سے کم انسان کو اتنا کرنا چاہیے، اتنا انسان کے اندر غیرت ہونا چاہیے انسان کی۔ خیر، تو اب وہ جو ہے وہ دعائیں کرنے لگا اور التجا کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے سے اور نماز پڑھنے سے جو ہے مدد حاصل کرو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور گڑ گڑا کے رونے لگا کہ مولا امام حسن آپ جو ہے وہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، اور اس نے جو مجھے مارنے کی، میرے گھر والوں کو مارنے کی دھمکی دے رکھی ہے، اور اگر میں نہیں پہنچا وقت پر تو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ہم سب کو جو مار ڈالے گا۔ اب تاریخ بتاتی ہے اور یہ روایت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ رو رہا تھا، بہت روتے اس کو جو ہے غش کا عالم اس پہ طاری ہوا، اور وہ یہ رونے لگا کہ اگر میں وقت پر مدینے پہنچ بھی گیا تو کیا گارنٹی ہے امام حسن وہاں موجود ہوں گے، اور اگر موجود بھی ہوئے تو کیا گارنٹی ہے وہ مجھ سے ملنا چاہیں گے، اگر مل بھی لیے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ مل کر دعا کریں گے اور ان کو زندہ کریں گے؟ ہو سکتا ہے مصلحت نہ ہو سکتا ہے وہ انکار کر دیں۔ اب وہ اسی سب شش و پنج میں تھا کہ رونے لگا اور رو کر امام سے۔ اب یہ توسل کرنے کا طریقہ منحصر بے فرد ہے، ہر انسان اپنے اندر جانتا ہے کہ مجھے کس طرح توسل کرنا ہے۔ توسل اس طرح کرو جس طریقے سے تمہاری جان پر بنائی ہو۔ کبھی کبھار ہم توسل بہت لینینٹ طریقے سے کرتے ہیں کہ ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ ہم توسل کرتے ہیں کہ چیک کر لاؤ، عریضہ لکھ کر ڈالتے ہیں، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ اگر اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو پھر تو دعائیں جو ہے وہ مچھلیاں کھا جائیں گی، امام تک نہیں پہنچیں گی۔ خیر، تو اب امام سے وہ توسل کرتا ہے اور وہ رو کر دعا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کو کسی نے اٹھایا۔ اب جب اس نے آنکھ کھولی تو امام حسن مجتبیٰ کو اپنے پاس پایا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مولا سے کہتا ہے مولا آپ تشریف لے آئے ہیں اور میری مشکل آپ حل فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، آپ بند خطوط کے جو ہے وہ مضمون کو جانتے ہیں، میں آپ سے کیا بتاؤں، یہ پورا واقعہ ہے جو آپ جانتے ہیں۔ امام نے کہا کہ جاؤ، جا کر بادشاہ کو بلا کے لے کر آؤ، اور میں صرف ایک شرط پر ان کو زندہ کروں گا، اور وہ شرط میں ان کے سامنے رکھوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے مولا۔ وہ گیا دوڑتا ہوا اور دوڑ کے جو ہے سب کو لے کر آیا، بادشاہ آئے، وزراء آئے، اور پورا جاؤ حشم وہاں پر کہ جو ہے وہ کوئی آیا ہے۔ پوچھا گیا کون؟ کہا کہ رسول کا نواسہ آیا ہے، اور وہ آیا ہے کہ جو حجت خدا ہے، کہ جو ایک خاص دین کو مانتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، اور وہ اللہ کی تبلیغ کرتا ہے، وہ ایک خاص کتاب کی تبلیغ کرتا ہے۔ سب تفصیل بیان کی گئی۔ تو بادشاہ جب آیا تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک شرط رکھی، اور امام نے رکھی یہ شرط کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں جو دعا تمہارے حق میں کروں گا وہ قبول ہو جائے گی۔ اس نے اس شرط کو مان لیا اور وہ مسلمان ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی۔ جیسے ہی دعا کی ہے وہ دونوں لڑکے اور لڑکی زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خیر، یہاں تک تو کوئی تعجب نہیں ہے اس پورے واقعے میں۔ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے جب جناب عیسیٰ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو عیسیٰ کے فخر حسن کیوں نہیں زندہ کر سکتے، تو اس میں کوئی تعجب تو نہیں ہے۔ تو امام حسن نے جو ہے وہ دعا کی اور لڑکا اور لڑکی زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب زندہ ہو گئے تو ان دونوں لڑکے اور لڑکی نے سلام اس طرح کیا کہ السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ۔ اور بادشاہ پریشان یہ ہوا کہ بھئی تم دونوں نے ابھی پہلی دفعہ ان کو دیکھا ہے، تمہیں کیسے پتا کہ اللہ کی حجت ہیں، اللہ کے ولی ہیں؟ تو لڑکے اور لڑکی جو ابھی زندہ ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہماری ارواح کو لے کر جایا جا رہا تھا تو یہ آئے اور انہوں نے ہماری روحوں کو پلٹوایا۔ یعنی حسن مجتبیٰ وہ ہیں کہ جن کی حکمرانی نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں پر بھی ہوتی ہے۔
تو آپ نے ارواح کو پلٹایا اور پلٹوانے کے بعد دونوں کو زندہ کیا اور پھر ان دونوں کی اجازت سے، ماں باپ کی اجازت سے دونوں کی شادی کروائی. اور یہ پوری تاریخ جو ہے وہ پوری اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے. مقصد پورا یہ تھا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر تمام اذکار پر فوقیت رکھتا ہے. اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی یاد تمام یادوں پر فوقیت رکھتی ہے. لہٰذا ہم کو اور آپ کو توسل کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. ہم کو آپ کو امام کو، انہوں نے اپنے وقت کے امام کو پکارا تھا، ہمیں اپنے وقت کے امام کو پکارنا آنا چاہیے اس طریقے سے کہ واقعاً ہماری آواز امام تک پہنچے اور امام ہماری آواز کو سنے. بس کمی اس بات کی رہ جاتی ہے کہ ہمارے پکارنے میں کمی ہو جاتی ہے، ہمارے اہتمام میں کمی ہو جاتی ہے. امام حسن مجتبیٰ بہت مظلوم امام ہے. نہ صرف اغیار کے درمیان کبھی کبھار احساس یہ ہوتا ہے، ہمارے درمیان بھی مظلوم واقع ہو گئے. لہٰذا انسان اس بات پر غور کرے کہ ہماری بڑی سی بڑی مصیبت ہو وہ اہل بیت کی چھوٹی سی خوشی پر قربان ہے، اور ہماری بڑی سی بڑی جو ہے وہ خوشی ہو وہ اہل بیت کی مصیبت پر قربان. چاہے ہماری مصیبت ہو چاہے ہماری خوشی ہو، اہل بیت کی خوشی اور مصیبت کے سامنے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی. لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو اہل بیت کی محبت و معرفت سے منور فرما. پروردگارہ اس عظیم مہینے میں ہم سب کو سیرت امام حسن مجتبیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ حالات بڑے پرآشوب ہیں، نازک حالات سے مسلمان مخصوصاً تشیع چاہنے والے اہل بیت کے گزر رہے ہیں. پروردگارہ تمام دشمنوں کے شر کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ مخصوصاً ایران کے حالات آپ سب کے پیش نظر ہیں. پروردگار عالم تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو وہاں جو بستے ہیں ان سب کو حفظ و امان میں رکھ. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل فرما. پروردگارہ آخری اور اہم ترین دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.